محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو تین بڑی نعمتیں عطا کی۔ کتنی؟ تین بڑی۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے جس طرح بھی نظر دوڑائے، انسان اپنے اندر نظر دوڑائے، اپنے جسم پر نظر دوڑائے، تو اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں انسان پر۔ کئی نعمتیں ہیں، ہزار کروڑ نعمتیں ہیں، مگر تین بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ ایک جان کی نعمت، ایک مال کی نعمت اور ایک علم کی نعمت۔ یہ تین بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اب جان کی نعمت کی قربانی کیا ہے؟ جان کی نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جس انسان کو جان عطا کی، جس انسان کو شکل و صورت عطا کی، اب اس انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی قربانی بھی ادا کرے، اس کا شکرانہ بھی ادا کرے، یعنی وہ اپنی جان کو ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی اطاعت میں گزارے، اللہ کی فرما برداری اور تابع داری میں گزارے، اس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں تمام سر صلاحیتوں کو اطاعت خداوندی میں ادا کرے، استعمال کرے۔ تو یہ جان کی قربانی ہے۔ پابندی سے نماز پنجگانہ ادا کرے، سنت ادا کرے، نوافل ادا کرے، تہجد، اشراق، چاشت کے نوافل ادا کرے، یعنی اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر لمحہ وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، دماغ سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے۔ یہ جان کی قربانی ہے۔ اب دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بڑی عطا کی وہ ہے مال کی نعمت۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو مال عطا کیا، مال دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے مال کے دروازے کھولے۔ اللہ نے آپ کو رزق عطا کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت عطا کی ہے، جائیدادیں عطا کی ہیں، تو آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے گھر جانور نہیں ہے، دودھ پینے کے لیے نہیں ہے، وہ گوشت کبھی چکھ نہیں سکتے سارا سال، تو اللہ رب العزت نے آپ کو مال عطا کیا ہے، تو پھر اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے قربانی کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر دودھ نہیں ہے، اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے، اگر غریب لوگ آپ کے ہمسائے میں، محلے میں گوشت نہیں کھا سکتے، آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ گوشت کھا لیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مال کی قربانی دیں، اپنے قریب کے لوگوں کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اعزاء و اقارب کا خیال رکھیں، تو یہ مال کی قربانی ہے۔ تیسری جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی بڑی نعمت، وہ کیا ہے؟ علم کی نعمت۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہ پیدائشی حق ہے کہ بندہ علم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے، یعنی خود علم حاصل کرے اور پھر آگے اپنا علم دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ علم کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو بھی علم کی دولت سے نوازتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ پہلے وہ اس علم پر عمل کرے اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائے۔ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو اچھی سوچ دی ہے، اچھی فکر دی ہے، اچھا نالج دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ علم کی قربانی ہے۔ تین بڑی نعمتیں اللہ نے ہر انسان کو عطا کی، جان کی نعمت، مال کی نعمت، علم کی نعمت، اور اب تینوں نعمتوں کی قربانی ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، آگے لوگوں تک ڈیلیور کرے، لوگوں تک پہنچائے۔